ناظرین، آج کراچی میں چائنا کے قونصل خانے پر جس طرح پاکستان دشمن قوتوں نے حملہ کیا، وہ اس چیز کا بیان ثبوت ہے کہ ہمارے دشمن ہماری اور چائنا کی دوستی اور سی پیک کی تکمیل کے راستے میں کس طرح رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ہم سب مل کر کراچی پولیس اور سندھ رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے چائنا کے قونصل خانے کو اتنی اچھی طریقے سے محفوظ کیا اور دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور اس سارے کام میں کراچی پولیس کی ایک بہادر نوجوان خاتون ایس بھی شامل تھی۔ ہم اپنے لا انفورسمنٹ اداروں پر فخر کرتے ہیں۔ پچھلے ہی دنوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے چائنا، سعودی عربیہ، امارات اور ملیشیا کا دورہ مکمل کیا، اور پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ ہمیں ان دوروں میں سفارتی اور جو معاشی اہداف ہیں وہ سب ہم نے حاصل کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے وہ کامیاب رہا، اور اس کے بعد پاکستان کو سفارتی اور معاشی محاذ پر اور کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ اس وقت ملک میں حکومتی پارٹی اور حزب اختلاف کے درمیان میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بے معنی محاذ آرائی ہے۔ حزب اختلاف کہتی ہے کہ حکومت نے ویسے تو کچھ نہیں کیا، دعوے کیے ہیں، اور صرف حزب اختلاف پر انتقام کا جو وار ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ حزب اختلاف کرپشن کے الزامات سے بچنے کے لیے حکومت پر الزامات جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بارش کر رہی ہے۔ اس محاذ آرائی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت ملک میں احتساب کا جو عمل ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہی نیب نے اپنی تمام کارروائیوں کی تفصیلات لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی سوالات ہیں کہ کیا ہمارے اداروں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس وائٹ کالر کرائم کو وقت پر اس کی تحقیق کر کے، اور کیا ہمارا عدالتی نظام اتنا ایفیشنٹ ہے کہ وہ جلدی ان کیسز کا فیصلہ کر سکے؟ یہ ہیں آج ہمارے زیر بحث پروگرام کے موضوعات۔ خالد مقبول میرے ساتھ شروع میں کراچی سے پی ٹی آئی کے وزیر جناب فیصل واڈا صاحب شامل ہوں گے، بعد میں پشاور سے ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب، کراچی سے راجہ رومی صاحب، اور بعد میں راجہ عامر عباس صاحب جو نیب میں پروسیکیوٹر رہے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ بات چیت کا آغاز ہم کریں گے فیصل صاحب سے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں شریک ہوئے ہمارے اس بحث میں، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بطور لیڈر آج صبح جو ہے وہ کرائسس میں اپنی شرکت ظاہر کر کے یہ ثبوت دیا کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں صرف آپ سے دو سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کے مختلف اقدامات ہیں، لیکن ہر حکومت کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، تو چند لفظوں میں، چند فکروں میں آپ کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا نصب العین حکمت عملی، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان میں 5 سالہ حکومت چلانے کی، جس سے آپ پاکستان کے مسائل اور لوگوں کو جو ہے خوشحالی اور سہولت دے سکیں گے؟ کراچی کے پانی کا ایشو ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد میرا ایشو نہیں ہے، یہ صوبے کا ہے، وفاق کا کام نہیں ہے۔ ٹیلی میٹرز جو میجر کرتے ہیں پانی کو، کس صوبے نے کتنی چوری کی یا کتنا پانی ڈسٹریبیوٹ ہوا، وہ بند تھے فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز پہ۔ اربوں روپے کی مشینری ایکوپمنٹ خراب ہو گئے، میں پھر بھی دے رہا ہوں ایز فیڈرل گورنمنٹ۔ اب سر اگر میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی 30 سے 60% تک چوری ہے۔ میں شیئر کروں گا آپ سے، بالکل ٹھیک۔ اگر میں وہ پانی کی چوری روک دیتا ہوں تو اس کا مطلب میں اتنا فیصد پانی کراچی کو آج کی کرائسس میں دے سکتا ہوں۔ اگر آپ واٹر ٹینکر سے پانی پیسے دے کے خرید سکتے ہیں، اس کا مطلب پانی سسٹم پہ کہیں موجود ہے۔ اسی طریقے سے سر ناٹ اونلی اکاؤنٹیبلٹی ان ٹرمز آف کورٹ، لیجسلیشن، وائٹ کالر کرائم پر جو آپ نے بات کی، سر ہر چیز ہی اس چوری کے پیرامیٹرز کے اندر، قانون، سپیڈ،
آپ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا, آپ اس پروجیکٹ سے چوری کرنا چاہیں قانون آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو ہر چیز کے اندر آپ نے نیچے والے عہدیداروں کو اوپر لے آئے, نہ میرٹ دیکھی نہ ڈگری دیکھی. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ کرپشن والے مسئلے پہ ایک آدھا سوال آپ سے پوچھوں گا, پھر میں آپ سے سیاست اور پرائم منسٹر کے دورے کے بارے میں پوچھوں گا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر محکمے میں کرپشن کو دور کریں گے, آپ کو یہ احساس ہے کہ ہمارے دو بڑے ادارے ایف آئی اے اور نیب, جن کا بنیادی کام ہے کرپشن کے معاملات پہ گرفت ڈالنا, ان کی خود صلاحیتیں, ان کے اندر جو مین پاور, ان کے اندر گاڑیاں, انویسٹیگیٹر, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ہاں کمی ہے. ان میں کوئی خدا نہ خواستہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن کسی نے ان کے وسائل جو ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا. تو جب دو بڑے اتنے ادارے جو ہیں ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے, اور پورے ملک میں جب آپ کرپشن کے اوپر اتنا سخت ہاتھ ڈالیں گے, میرا آپ سے دوبارہ یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم کرپشن کے اوپر تیزی سے ہاتھ ڈالیں؟ اور دوسرا طرح یہ بھی بتائیے گا, آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, صنعت کار, وہاں کے بیوروکریٹ, وہ کرپشن کے اوپر جب حکومت ہاتھ ڈالتی ہے وہ اس کو کتنی مقبولیت سے دیکھتے ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی ایف آئی اور نیب کی, بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہمارے پاس, اور آپ کا بالکل زبردست سوال ہے کہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو وسائل, فیسلٹیشن, اکوپمنٹس سب دینے ہوں گے, اور ہم اس پہ بہت تیزی سے کام کریں, کیونکہ سر ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر کے, نہ کہ ان اداروں کو اپنا ذاتی ملازمت کے تحت یا اپنا ذاتی آفس سمجھ کے چلانا ہے. تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ہیویلی واٹ از نیڈیڈ واٹ از ریکوائرڈ. آج کے دن کے اندر ہم تو سر جو ڈیٹیکٹرز بھی یوز کریں وہ 25 سال پہلے آبسلیٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر. میں مزید نہیں بولوں گا کہ ڈیلیکیٹ انفارمیشن ہے, اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. دوسرا سر یہ کہ جہاں تک میرے اداروں کی بات ہے, اس میں آج اگر آپ اس ایف آئی کی بات کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ایف آئی کی ہسٹری میں اتنے زبردست آفیسرز ٹاپ ٹو باٹم, آپ نام لینا شروع کریں, آپ اوپر سے نیچے تک زبردست آفیسر ملیں گے. نیب کی جہاں تک آپ نے بات کی, نیب کا چیئرمین ایز آف ٹوڈے ہی اسپاٹلیس ٹو واٹ آئی نو. نیب کے اندر بھی سارے فرشتے نہیں ہیں, کسی بھی ادارے میں سارے فرشتے نہیں, سبھی میری پارٹی کے. ہر جگہ کم اور زیادہ لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں, لیکن نیب اٹ سیلف ایک اچھا مطمئن ادارہ ہے, اس کو امینڈ کر کے اس کو ایکوٹ بنانے کی ضرورت ہے, اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے آپ کی دونوں باتوں کی تائید کرتے ہوئے, کیونکہ میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں, نیب اور ایف آئی اے دونوں سے میں کبھی کبھی رابطہ کرتا رہتا ہوں, اور مجھے یہ بالکل احساس ہے کہ ان کے ادارے اور خصوصاً جو ان میں ان کے لیڈر موجود ہیں, ان کی پاکستان کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ اور کرپشن کو ہٹانے کے لیے وہ بہت تہہ دل سے جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں. اور مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو پوری جو ہے پشت پناہی ہے, اور انہوں نے کہا مجھے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے آپ کی ساری ضروریات جو ہیں وہ ہم پوری کریں گے. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا کرپشن سے ہٹ کر میں سیاست کی طرف آتا ہوں. آپ نے دیکھا آپ کی مجبوری تھی, جیسے آپ حکومت میں آئے آپ نے کچھ سخت گیر اقدامات کیے. کراچی کا آپ خود دیکھتے ہیں, تجاوزات ہٹائیں آپ نے, آپ کو مجبوراً خسارہ کم کرنے کے لیے, سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں, خسارے پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو فیول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں. ایک عام آدمی جو پاکستان کا ہے وہ تو حکومت کو ماں سمجھ کے سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کچھ ٹھنڈا دودھ ملے گا. اگر آپ کی طرف سے یہ جسے انگریزی میں پیونیٹیو کہتے ہیں کہ سارا دن آپ ان کو سخت کوشی کا اور پرہیزگاری کا ہی درس دیتے رہے, تو جو آدمی ووٹ دیتا ہے وہ تو جس کو ووٹ دیتا ہے اس سے سہولتیں مانگتا ہے. آپ کو یہ احساس ہے کہ اس سخت گیری کی وجہ سے آپ کی پارٹی کی مقبولیت میں کمی آ سکتی ہے؟ جنرل صاحب دیکھیں, یہی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر کی کوالٹی ہے کہ سر ہمارے پاس بہت آسان راستہ یہ ہے کہ ہم 1000 گنا قرضے ڈبل لے لیں اور ہر چیز آدھی قیمت پہ کر دیں اور اپنی پاپولیرٹی کو اوپر لے جائیں اور آگے آنے والی 20 نسلوں کو قرضوں میں دھکیل دیں. ٹھیک ہے, نہ کہ سر ہم ان کو سیدھی پٹری پہ لائیں. وہ ایک انگریزی میں کہا ہوتا ہے یو ہیو ٹو بی کروئل ٹو بی نائس. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ کو کبھی کڑوی چیزیں لینی پڑتی ہیں اچھی چیز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک کریں.
ہمیں جوائن کیا ہے. آپ لکھتے ہیں, دنیا کی نظروں پہ دیکھتے ہیں, باہر بھی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. ویلکم رضا رومی صاحب, اور میں بڑا مشکور ہوں. مجھے بتایا گیا کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی. ہم فیصل واڑہ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے شروع میں خسارہ دور کرنے کے لیے اور قرضے کم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے, بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, اور رضا فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دانستہ طور پر سخت اقدامات لیے ہیں تاکہ ملک کے اوپر جو ہے دباؤ نہ پڑے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بطور ایک پرانے گورنمنٹ کے ہونے کے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے بہت ساری ایسے اقدامات, ایسی سوچ کا بھی مظاہرہ کیا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ دور رس اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. مثلا جو آپ کے گھر میں بہت قانون کی بات ہوتی ہے, لیگل ریفارمز بہت ہو رہی ہیں. فروغ نسیم صاحب نے بتایا ہے کس طرح کورٹس میں بہتر فیصلوں کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے. اس دن میں بات کر رہا تھا فیصل بخاری صاحب سے جو منسٹر ہیں اوورسیز کے, کہ باہر سے جو ترسیلات آتی ہیں اس میں کیا اصلاحات ہو رہی ہیں, ٹیکسیشن کے معاملے میں کیا اصلاحات ہو رہی ہیں, نئے گھر جو 50 لاکھ بنانے ہیں اس کے بارے میں کیا اصلاحات ہیں, اور پھر اور کئی چیزوں میں حکومت جو ہے وہ اصلاحات لانا چاہتی ہیں. تو جو پی ٹی آئی کی ساری جو حکمت عملی کہہ لیں یا جو ان کی کاروائیاں ہیں, ڈو یو سی اے براڈر لاجک ان دیم, ڈو یو سی اے اسپرٹ آف ریفارم, اور وہ کس جہت میں ریفارم لے جا رہی ہیں, یا جیسے اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ اندھیرے میں جو کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے جی اندھیرے میں تلاش تو نہیں کر رہے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کا, اور خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان کا یہ شروع سے ہی رہا ہے. ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ وہ تبدیلی لائیں گے اور اصلاحات لائیں گے, اور اس کے لیے یقیناً بہت سارے اقدامات کا انہوں نے اعادہ بھی کیا ہے, اعلان بھی کیا ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ابھی تک سٹیپس بہت سارے اٹھائے گئے ہیں وہ بھی اسی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آگے وہ بہت ساری چینجز لانے کا عزم انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن ان کا کچھ کا تعلق تو کچھ ایسی شرائط سے بھی ہے کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کے پاس اب حکومت کی جو ہے ایک معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے, جنوری تک اس پہ امید ہے کہ وہ فائنل ہو جائے گا. تو کچھ تو اس کے تحت بھی کیا جاتا ہے, جیسے کہ بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ یا دیگر جو ہے ایکسپینڈیچر کے کٹس, تو وہ تو کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو, کیونکہ آئی ایم ایف کی ہمیشہ سے یہ شرائط ہوتی ہیں کڑی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اصلاحات کا تو بہت ساری گورنمنٹس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے اعلان بھی کیا. پرابلم ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی اور ٹیم کی, کیونکہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی ٹھوس قسم کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان اصلاحات کو نہ صرف ڈیزائن کرے بلکہ ان کو نافذ کرے, پھر ان کو مانیٹر کرے. کیونکہ آپ تو خود رہے گورنمنٹ میں, آپ کو اس کا بڑا اندازہ ہے, آپ نے ایک پورا صوبہ چلایا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ روکتی ہے اصلاحات کو. میں تھوڑا سا آپ کو اوور کم کرنا, یہ رومی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں روک رہا ہوں. میں فیصل صاحب سے سوال پوچھوں گا, بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا. فیصل صاحب, یہ جو بات کی رضا رومی صاحب نے کہ گھر بنانے کی بات ہو, ترسیلات کی بات ہو, ٹیکسیشن کی بات ہو, درخت کی بات ہو, میں خود سارے یہ فالو کرتا ہوں اور یہ بڑے اچھے پروگرام ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے رضا رومی صاحب نے پوچھا, آپ کے پاس وہ بیوروکریسی, وہ مشین, وہ امپلیمنٹیشن پروسیس ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ان اصلاحات کا آپ عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ جنرل صاحب دیکھیں, رومی صاحب نے بات جو کی, پرانے لکھنے والے ہیں, زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, بالکل ٹھیک بات کی نشاندہی کی, اور آپ نے بھی ٹھیک نشاندہی کی بات کی. لیکن رومی صاحب, دو طریقے ہوتے ہیں بیوروکریسی کو چلانے کے لیے, اور بیوروکریسی ہماری بڑی انٹیلیجنٹ بیوروکریسی ہے, اور اس بیوروکریسی کے اندر صرف 15-20% لوگ ہیں جو ذاتی ملازمت میں بلیو کرتے ہیں. دے اسٹل فیل کہ واپس وہ اقتدار میں لوگ آ جائیں گے اور یہ پھر ان کو سروس مل جائے گی. ہرڈل ساری بیوروکریسی نہیں ڈال لی. بیوروکریسی کی سب سے بڑی ایپیٹائٹ دو چیزیں, ایک بیوروکریسی کو آپ عزت دیں, اور دوسرا بیوروکریسی کو ایز لیڈر اور ایز ہیڈ ان کی سیکیورٹی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں. آپ ان کو, جیسے میں نے اپنی وزارت میں کہا کہ آپ کی ان انٹینشنل مسٹیک میں ذمہ دار ہوں, آئی ول کور اٹ اپ, بٹ آپ کا کریڈٹ آپ کا ہے, اچھے کام آپ کے ہیں. یہاں آج تک یہ ایک اچھا کام میرا, برا کام آپ کا. جب آپ سیکیورٹی دیتے ہیں, جاب سیکیورٹی دیتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں. جنرل صاحب, پاکستان میں سب سے زیادہ فقدان جس چیز کا ہے وہ ہے عزت کا.
اگر آپ ریسپیکٹ دیں, ایگو مساج کر دیں اور پھر چلیں میں آپ سے فیصل صاحب سوال پوچھتا ہوں. آپ نے فیڈرل بیوروکریسی, پروونشل بیوروکریسی کو ایک جگہ بٹھا کے کہا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا, یہ ہم عوام کی خدمت کے لیے مشن لائے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. ہیو یو گیون دیم دس میسج؟ آف کورس 100%. اور ہم اس کے اوپر قانون سازی بھی کرنے والے ہیں. ہم ان کی جاب سیکیورٹی کو بھی انشور کریں گے, ہم ان کی فیسلٹیز بھی بڑھائیں گے. آج جنرل صاحب جو حادثہ کراچی میں ہوا ہے, میں نے سی ایم سندھ کو ریکویسٹ کی کہ آپ کمپنسیٹ کریں گے ان بچوں کو جن کے باپ شہید ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی, میں نے پی ایم صاحب کو کہا ہے. اور میں نے چائنیز گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یو آلسو ہیو ٹو کمپنسیٹ. تو 3 کمپنسیشن دیں گے. ابھی ہم حالات تو پورا نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو سڑک پہ آنے سے بچا لیں گے. میں آپ کو اور سندھ کی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج صبح پاکستانی حکومت نے اپنی کارکردگی کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش کیا, اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس بحث میں شرکت کی. تھینک یو فیصل صاحب. ناظرین, حسین شہید سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے. ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دوروں کی. سہروردی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دورے بظاہراً لگتا ہے بہت کامیاب ہوئے. 2 چیزیں ہیں, اس کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان ہیں یا کچھ اور حالات تھے؟ اور دوسرے, اگر ان دوروں کے ہمارے کچھ معاشی اور ڈپلومیٹک مقاصد تھے تو کیا ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم یا اس ملک صدر ان کے بیرونی دورے جو ہیں, ان کی بنیادی مقاصد جو ہیں وہ اس پارٹی کا جو کہ حکومت میں آئی ہے اس کے منشور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کیا, انہوں نے منشور میں کیا کیا چیزیں سامنے رکھی ہیں, جن کو وہ اہداف ہیں جن کو کہ انہوں نے اچیو کرنا ہے. پھر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ عمران خان ہمیشہ سے پاکستان کی معیشت کی بات کرتے رہے ہیں. تو ان کو جو ہی پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ جی حالات بہت خراب ہیں اور خزانہ خالی ملا ہے, لہٰذا ہمیں بیرونی امداد کی اور کوئی ایسے اقتصادی معاہدوں کی سخت ضرورت ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان کا جو پارٹی کا منشور ہے وہ پچھلے 5 سال سے ساری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو ایک پارٹی ایسی ہے جو کہ کرپشن کے خلاف کام کر رہی ہے, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ مساوات لانی ہے, امن وہ انصاف لانا ہے, اور وہ کیسے ہو سکتا ہے جب کرپشن پر کنٹرول کیا جا سکے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یعنی تیسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں تمام میں جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. اور اگر کوئی پارٹی صرف کرپشن کے نام پر حکومت میں آ رہی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پذیرائی بھی اسی لیول کی ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیاں بھی پاکستان میں زیادہ کام کریں. میں تھوڑا سا آپ کو آپ ہی کے پاس میں واپس لوٹوں گا. میں تو بلکہ یہ کہوں گا جب امریکہ میں اس دفعہ جب ڈیموکریٹس کو ہاؤس آف کانگریس میں فتح ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم صدر کی اور ان کے رفقا کار کی کرپشن کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں گے. تو یہ فرسٹ ورڈ میں بھی کرپشن پہ اس وقت بات ہو رہی ہے. میں آپ سے اس کا سوال کا دوسرا حصہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اگر اس دورے کے کوئی معاشی یا سفارتی مقاصد تھے, کیا اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ آف کورس دیکھیے, یہ ایک دفعہ پھر میں سر سے شروع کروں گا کہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو ڈالر کے اوپر ایک پاکستانی روپی کے اوپر ایک بڑا سخت وقت آتا ہے, کیونکہ جو پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا. تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہوا, روپے نے جو ہے کافی قدر کھوئی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ جو ہی سعودیہ کے دورے ہوئے, کہ چائنا کے ہوئے, یا ابھی جو دورے ہو رہے ہیں, تو اس سے گریجولی روپی جو ہے وہ گین کر رہا ہے, وہ واپس آ رہا ہے. ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا, ہمیشہ روپی نے لوز کیا ہے, گین نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اقتصادی لحاظ سے تو کافی زیادہ ان لوگوں نے گین کیا ہے. درست ہے. اور جس طرح سعودی عرب نے, چائنا نے, ایک یہ بات, ملیشیا نے یہ پاکستان کو کہا ہے کہ وہ براہ راست یا تجارت کی صورت میں جس طرح پاکستان کو فائدہ دیں گے, اس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے
اس میں وسعت آئے گی۔ رومی صاحب میں آپ کے پاس واپس لوٹتا ہوں، جب اتنے کامیاب دورے ہو رہے تھے عمران خان صاحب کے، اسی میں صدر ٹرمپ نے وہ مشہور زمانہ ٹویٹ کیا جس پہ پاکستان پہ بڑی بھرپور تنقید کی گئی، اور بڑے دنوں بعد پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران پرائم منسٹر نے اس کا تقریباً اسی زبان میں جواب دیا۔ کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات اس درجے گر گئے ہیں کہ ان میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، یا جیسے پینٹاگون نے تھوڑا سا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہم ابھی بھی ان تعلقات کو میننگ فل بنا سکتے ہیں؟ جی میرے خیال سے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کہ پینٹاگون نے جیسا آپ نے کہا، اور بھی باقی بہت سارے حلقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے، اور پاکستان کے بغیر وہاں پہ کوئی امن کی کوئی ڈیل جو ہے یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تو ان کو بھی بڑا کلیئر ہے، اور وہ لیکن دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا مزاج اب تو سبھی واقف ہیں کہ وہ ٹویٹس تو پاکستان کے خلاف ان کی، وہ اپنے ملک میں بھی سارا وقت یہی کرتے رہتے ہیں، دن میں کوئی 8-10 بار تو وہ لوگوں کو گھونسے لگاتے ہیں، کبھی ایک صحافیوں کو، CNN کو، اپوزیشن کو، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اور میرے خیال سے ٹویٹر جو ہے وہ کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہے اپنی پالیسی کو، کیونکہ جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ فارن آفس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا دیگر جو عہدیدار ہیں وہ سوچ سمجھ کے سفارتی اصولوں کے مطابق، پروٹوکول کے مطابق بات کرتے ہیں، اس سے معاملات جو ہیں وہ اور خراب ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو پریشر جو پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس کا یہ بھی ایک جو ہے انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کو امریکہ رائٹ آف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو پاکستان کی لوکیشن ہے اور جو افغانستان میں اس کا عمل دخل ہے وہ میرے خیال سے پینٹاگون بھی جانتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی جانتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ پریشر ڈالنے کا جو ٹیکٹک ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن میں جو یہ پہلے بات ہو رہی تھی، یہ میں اس سے لنک کروں گا، یہ جو وزیراعظم کے دورے ہیں اور معاشی جو صورتحال ہے اس کو مینیج کرنے کی جو مختلف جو حکمت عملی یا حکمتیں بنائی جا رہی ہیں، تو دیکھیں جو سعودی عربیہ سے جو اسسٹنس ملے گی یا چین سے جو انویسٹمنٹ آئے گی، وہ فل فور پاکستان کا جو ایک کیش کا کرائسس ہے، بیلنس آف پیمنٹس کا، کہ جہاں پر $16 ارب سے زیادہ ایک سال کے اندر پہلے لیے گئے قرضے جو ہیں ان کی قسطیں جمع کروانی ہیں۔ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اگرچہ کہ عمران خان صاحب کی پوری ہمت ہے اور ایفرٹ ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ ابتر ہی ہے، اور وہ 1-2 سال بڑی ٹف رہے گی۔ IMF کے ساتھ جو مسئلہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 2-1 سال ہمیں مشکل میں گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد جب ہمارا یہ ایک اکانومی کا اسٹریٹجک بیلنس بہتر ہو جائے گا، پھر میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس وسائل ہوں گے لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے۔ میں پروفیسر حسین شہید صاحب آپ کے پاس واپس لوٹتا ہوں۔ اسی دوران جب دورے ہو رہے تھے تو پاکستان ہندوستان کے درمیان ایک بڑی دلچسپ اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی، گو کہ حکومت نے کہا ہے اور آرمی چیف نے بھی کہا ہے ہندوستان کو کہ آپ محتاط ہو کے چلیں، آپ بہت زیادہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہم ایک پروفیشنل آرمی ہیں، ہمارے خلاف کوئی اقدام ہوا ہم اس کا سخت جواب دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارا امن قائم ہو۔ اور پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک یک طرفہ انیشیٹو لیا ہے کہ کرتارپور کا بارڈر سکھ کمیونٹی کے لیے کھول دیا ہے، تاکہ وہ بابا گرو نانک، جو کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بھی بڑے ایک بزرگ ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی جو جائے وفات ہے وہاں پر وہ آ سکیں بغیر ویزے کے۔ یہ ان کی بڑی پرانی ان کی تمنا تھی جو کہ اس حکومت نے پوری کی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ یک طرفہ کنسیشن دے دی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں کیا لیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے یہ جو قدم لیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے خطے میں امن آئے گا؟ اس کی وجہ سے ہندوستان یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم صرف کمزوری کی بنا پر یہ سہولت دے رہے ہیں، بلکہ یہ دنیا کو پیغام ہے کہ
کہ پاکستان امن کی خاطر پہلا قدم لینے کو بغیر کمزوری دکھائے ہوئے تیار ہے؟ دیکھیے، یہ تو جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کا مقصد پیورلی خصوصاً خاص طور سے مذہبی طور پر ہے کہ اس ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے وہ سہولت دی جائے، ان کو ان تکلیفات سے بچایا جا سکے۔ مذہبی ہر ایک شخص کی مذہبی آزادی اس کا بنیادی حق ہے، تو اس لحاظ سے سکھ برادری کو یہ اجازت دینا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی مقامات مقدسہ کو جو ہے وزٹ کر سکیں اور یہاں پر اپنے وہ تمام رسومات جو ہیں وہ ان کو بطریقے احسن ادا کر سکیں، بہت اعلیٰ کام ہے۔ یہ بہت زبردست ایک ایسپیکٹ ہے اس کا، لیکن میں اس کو کسی صورت میں بھی مستقبل میں کہیں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو ایک نارملائز ہونے میں یا ہندوستان کے رویے میں لچک لانے یا اس کے رویے کے تبدیلی میں کہیں سمرے میں نہیں لے رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیورلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ایسا ہوا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت وہ ذہنیت حکومت میں ہی نہیں ہے جو کہ کسی طریقے سے تعلقات کو نارملائز کر سکے۔ بی جے پی کی پرائیورٹیز میں یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکے کسی صورت میں۔ جی ہاں، پروفیسر سہروردی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت کی۔ رضا رومی کے ساتھ ہم بحث اپنی جاری رکھیں گے۔ ناظرین، بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد پھر کچھ سیاسی اور احتساب کے معاملات پر بحث کریں گے۔ ناظرین، شمولیت کی ہے ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب نے، جو کہ نیب کے مقدمات جو ہیں اس میں پیش ہوتے رہے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت ملکی سطح پر نیب کی کارروائیوں کا، بلکہ ایف آئی اے کی کارروائیوں کا اور سپریم کورٹ کی کارروائیوں کا کرپشن کے خلاف بہت ذکر ہے۔ اور آج نیشنل اسمبلی میں حزب اختلاف کی طرف سے یہ بہت بات ہوئی کہ نیب کے جو سیلز ہیں وہ عقوبت خانے ہیں، نیب ٹارچر کر رہی ہے اور نیب ایسی دوائیاں دے رہی ہے جس سے ملزمان جو ہیں ان کو مرضی کا بیان دلوا دیا جاتا ہے۔ تو راجہ عامر عباس صاحب، آپ کا مجھ سے پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ احتساب کا یہ جو عمل اس وقت پورے ملک میں بڑے حرکیت کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیا یہ پورا عمل، اس میں نیب بھی شامل ہے، ایف آئی اے بھی شامل ہے، کیا یہ عمل شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق ہے؟ جی دیکھیے خالد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، اس کا جو ایک سینٹرل پوائنٹ تھا الیکشن کیمپیننگ میں اور پھر حکومت میں آنے کا، کہ جناب ہم اس ملک میں جو احتساب کا عمل ہے اسے تیز کریں گے، اسے شفاف بنائیں گے، اور اس ملک سے جو لوٹیڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ہے جو بیرون ملک چلا گیا ہے یا پاکستان کے اندر موجود ہے، اسے واپس لائیں گے۔ اس کو واپس لانے کے پاکستان میں یا نیب کا ادارہ ہے یا ایف آئی اے کا ادارہ ہے۔ اب یہ دونوں وہ ادارے ہیں کہ جو قوانین کی حد تک تو بہت اچھے ادارے ہیں، لاز بھی موجود ہیں، لیکن گزشتہ دور حکومت میں ان دو اداروں کو جس انداز میں استعمال کیا گیا وہ ایسے ہی تھا کہ کبھی نیب سے آرم ٹوسٹنگ کرائی جاتی تھی، کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی، جو کہ ہمیں نظر آئی جب سپریم کورٹ نے اپنا 28 جولائی کا فیصلہ دیا اور اس نے کہا کہ یہ نیب، یہ ایف آئی اے، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک، ان کے جو سربراہان ہیں جب وہ اپنے کرونیز لگا دیے جاتے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا تھا اس وقت کے حکمرانوں کا، تو پھر وہ اپنا کام شفافیت سے سر انجام دینے کے بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب سے موجودہ چیئرمین آئے ہیں جاوید اقبال صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج رہے ہیں، اور ان کے بعد جو یہ گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے، تو نیب کو نے ایک ڈائریکشن لی ہے۔ یہ جو ڈائریکشن لی ہے، یہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں ایف آئی اے نے بھی لی کہ ہم نے کرپشن کو کسی بھی طریقے سے ختم کرنا ہے، منی لانڈرنگ کو کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کانسیپٹ پاکستان کا آ رہا ہے، ہم ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ میں آئے ہوئے ہیں، اب بلیک کی طرف وہ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے نیب اور ایف آئی اے کے ادارے کو بہت عملاً کام کرنا ہوگا۔ میں آپ ہی کی طرف واپس سوال تھا کہ کیا یہ جی سوری، آپ جاری رکھیں پلیز، آپ جاری رکھیے۔
جی جی، آپ ہی کا سوال جو دوسرا تھا کہ کیا یہ جو اپوزیشن کی طرف سے اتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جی عقوبت خانے ہیں، میں خود نیب میں کافی عرصہ رہا ہوں، نیب میں کوئی عقوبت خانہ نہیں، اور جس انداز میں آج میاں شہباز شریف صاحب خوبصورت سا سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے وہ پیش ہوتے ہیں، کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کوئی 10x10 کے سیل میں رہ رہے ہیں. ان کو پوری فیسلٹیز دی جاتی ہے، نہ کوئی دوائی دی جاتی ہے. صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ جو 56 کمپنیاں ہیں، اس میں یہ جو اربوں کروڑوں کا فراڈ ہوا ہے، اس کے ذمہ دار، کیونکہ آپ 10 برس سے پنجاب کے چیف ایگزیکٹو تھے، آپ سے یہ سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں کہ بتائیے آشیانہ اقبال کو کیا ہے، خواجہ سعد رفیق کا کیا رول ہے، اس قسم کے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں. تھوڑا سا میں اور یہ پوچھا جاتا ہے بتائیے آپ پبلک آفس ہولڈر تھے. ٹھیک، میں آپ ہی کے پاس واپس لوٹتا ہوں راجہ صاحب. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا اور ایف آئی، آپ نے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی شخصیت کا ذکر کیا بغیر کسی کا نام لیے ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایف آئی اے میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو بڑی دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے نے کہا کہ 700 بلین روپے یعنی $5 بلین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور مختلف کیسز پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، دوسرے جماعتوں کے لیڈروں کے بھی کھلے ہوئے ہیں. ہم نے لوگوں سے کہا کہ یہ $200 بلین سوئس بینکوں سے واپس آئے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے، اپنے عدالتی نظام کو سمجھتے ہوئے، کیا اگلے 1-2 سالوں میں یہ بڑے بڑے کیسز کے فیصلے ممکن ہیں؟ کیا پاکستان میں کچھ پیسہ باہر سے آئے گا؟ کیونکہ دنیا میں تو پیسہ باہر سے بالکل نہیں آیا، بالکل تو نہیں کہوں گا، بہت کم آیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے آئیں گے جس سے لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ راشی آدمی کو سزا ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، اس کے لیے ہمیں ذرا ڈیپتھ میں دیکھنا ہوگا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجوہات کیا تھی کہ جو اس وقت کی گورنمنٹس تھی، آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کی 5 سال گورنمنٹ رہی، اس کے جو سربراہ ہے وہ خود اب منی لانڈرنگ اور اس قسم کے، اور پہلے بھی ان پہ نیب کے کیسز تھے. پھر پی ایم ایل این کے دیکھ لیجئے کہ ان کے جو سربراہ تھے، جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے، وہ خود اس وقت ایک کنوکٹ ہیں، نیب میں سزا یافتہ ہیں. ان کے بھائی کو دیکھیے جو اس وقت نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہے اور لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ خود نیب کی حراست میں ہے. یہی وہ وجوہات تھی کہ جب ان لوگوں کا دور حکومت ہوتا تھا، ان پارٹیز کا، تو یہ کیسز کو الماریوں کی زینت بنا دی جاتی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ اب کتنی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ فورن کنٹریز کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹیز ہو رہی ہیں، میوچل لیگل اسسٹنس کی طرف بڑھا جا رہا ہے، ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں. یہ تمام وہ انسٹرومنٹس ہیں کہ جب یہ انسٹرومنٹس موجود ہوں گے تو پھر باہر سے آپ لوٹی ہوئی دولت لا بھی سکتے ہیں. رضا رومی صاحب کی طرف ایک ذرا کرپشن کے سوشل کانٹیکس پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں رضا رومی صاحب، کہ پاکستان میں دونوں سیاسی پارٹیوں میں نام کسی کا نہیں لیتا، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف ثبوت آئے ہیں، گواہیاں آئی ہیں. آج آ رہا ہے جناب کہ کون وہ ڈرائیور تھا یا کون تھا کسی بڑے سیاسی لیڈر کا، اس نے کتنے کروڑوں روپے جو ہے اپنے ان کو وائٹ کیا ہے. لیکن نہ سیاسی پارٹیوں کے اندر اپنے لیڈران کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھتی ہے، نہ ان کے جو ہواری ہیں عوام، وہ کبھی یہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا ہمارا لیڈر ہے جو اتنا کرپٹ ہے، میں پھر اس کو ووٹ دے رہا ہوں. تو کوئی ہم ایسی سچائی یا ہم کوئی ایسی بھلائی تو نہیں پھیلانے جا رہے رضا رومی صاحب جس پہ یہ معاشرہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سر دیکھیں، یہ آپ نے جیسے کہا یہ بڑا پیچیدہ اور تاریخی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ کرپشن کا جس طرح سے یہ کوئی آج کی یا پچھلے 10 سال کی یا 20 سال کی بات نہیں ہے. شروع سے ہی ادارے جب ویک ہوتے ہیں، اور آپ نے مختلف اداروں کا یہاں پہ ذکر ہوا، ایف آئی اے اور نیب اور اسٹیٹ بینک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو بہت سارے دیکھیے یہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ایک وے آف لائف بن گیا ہوا ہے اور وہ سرایت کر چکا ہوا ہے ہر لیول کے اوپر. اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے جو ہیں ادارے، مثلا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں صوبوں میں، اور ان کی بھی کارکردگی ہمیشہ سے بڑی ویک رہی ہے. وہاں پہ جو سب سے کرپٹ آفیسر ہوتے ہیں ماضی میں انہی کو لگایا جاتا رہا تھا روایتی طور پہ. اب شاید پتہ نہیں چینج ہو جائے تو اچھی بات ہے،
لیکن عوام جو ہے وہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ ایک ریئلٹی بن گئی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پولیس والا ہو, پٹواری ہو, کوئی اور گورنمنٹ کا آفیشل ہو, اور وہ پیسے لے کے کام ہوتا ہے, یا چلان جو ہوتا ہے وہ پیسے دے کے چھوٹا جاتا ہے. تو وہ ایک جب اس طرح سے معاشرے میں سرایت کر جائے تو پھر اس کے لیے ایک بہت لانگ ٹرم ایک اور سرجیکل پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جو تاثر ہے عوامی, اور جو آپ نے سیاسی ورکرز کا کہا ہے یا سیاسی پارٹیوں کا کہا ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے ایک جو امپریشن کریٹ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے وہ ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کے اوپر تو بہت تیز ہے, لیکن باقیوں میں سلو ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے, اور جو ہوتا ہے سر امپریشن جو یا پرسپشن مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس عمل کو بالکل نیوٹرل اور شفاف بنایا جائے تاکہ انگلیاں نہ اٹھائیں لوگ. اب شہباز شریف کی بات ہوئی ہے تو شہباز شریف تو وہ کوآپریٹ کر رہے تھے انکوائری میں, وہ کوئی بھاگے بھی نہیں. تو اب ان کو حراست میں جب آپ رکھیں گے, جبکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے, تو ان کی پارٹی تو کہے گی کہ ہمارے ساتھ انتقامی سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں نا, آپ روک نہیں سکتے. تو اس کا کچھ سد باب ہونا چاہیے نیب کی طرف سے, صرف تاکہ یہ جو تاثر ہے یہ زائل ہو. دیکھیے, میں جب کبھی نیب کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, راجہ عامر صاحب نے بھی بات کی, وہ مجھے یقین دلاتے ہیں کہ جتنی سہولیات کی بات ہوئی, دوائی کی, سہولیات کی, ڈاکٹر کی, وہ کہتے ہیں جی کسی اور بار جیل سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ہر آدمی کو اس کی ضرورت سے زیادہ اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی ہم ثبوت کے بغیر کسی آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, ہر ایک کا قانونی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, پھر ہم اس آدمی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ کسی کو, جیسے پولیس کی تفتیش ہوتی ہے اور ان کو مجبوراً کرنا پڑتی ہے, یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم ثبوت پر جاتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ گن لیں, پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. بہرحال میرے خیال میں جیسے عدالتوں کے فیصلے آئیں گے, لوگوں کے ذہن میں یہ اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا, جیسے آپ نے بھی کہا. راج صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ واپس لوٹتا ہوں, کیونکہ معاشرے میں جو مضبوط آدمی تھا پاکستان میں, وہی کرپشن میں مبتلا تھا. اس نے ایک ایسا نظام اپنے ارد گرد جو بنا کہ لوگ کرپشن کے خلاف نہیں بولتے تھے, کیونکہ اس میں شامل تھی کچھ چنے ہوئے بیوروکریٹ, کچھ زیادہ نہیں, کچھ چنے ہوئے میڈیا کے لوگ زیادہ نہیں, وہ کرپشن کو برا سمجھنے نہیں دیتے تھے. اب جیسے ہی ہاتھ پڑا ہے تو ایک اور تاثر معاشرے میں پھیل رہا ہے کہ جناب بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا ہے, سرمایہ کار یہاں سے ڈر کے بھاگ گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا, میں ممکن ہے نام غلط لے رہا ہوں, کہ نسان کا جو چیف ایگزیکٹو تھا, دنیا کی اتنی بڑی آٹو موبائل کمپنی, میرے خیال نسان ہی ہے, اس کے چیف ایگزیکٹو کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. وہاں پر تو کبھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ گاڑیاں بنانے والے جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے, لیکن ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کے نیب کی ڈر کی وجہ سے بیوروکریسی اور سرمایہ کار کام سے اعتراض کر رہا ہے. اس کے بارے میں راجہ عامر عباس صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جنرل صاحب, ابھی یہاں بات ہوئی اور رضا رومی نے صحیح ایک اشارہ دلایا کہ ماضی میں یہ جو نیب کا ادارہ تھا, یہی تاثر تھا کہ ایک جماعت دوسرے کے خلاف اور دوسری جماعت اس پہلی جماعت کے خلاف کیسز بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتی تھی. اور یہ جو کرپشن کا انہوں نے کہا, یہ واقعی ہی ہماری سوسائٹی میں سرایت کر چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے, یہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ووٹ لوگوں نے ڈائریکٹ نہیں دیا, لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ انہیں واقعی ہی تبدیلی چاہیے. اور تبدیلی کس چیز سے؟ اسی پرسپشن سے کہ جو ہمارے معاشرے میں آ چکی تھی, کہ لوگ تنگ آ چکے تھے کہ ہر سٹیپ پہ انہیں رشوت دینی پڑتی تھی, اسکول میں ایڈمیشن تک کے لیے رشوت دی جانی پڑتی تھی. تو اس پرسپشن سے تبدیلی کے لیے انہوں نے موجودہ حکومت کو ووٹ دیا. اور ایک چیز جو ہے کہ جو سرایت کا عمل ہے, یہ ہمارے کچھ سیاستدانوں میں اس طریقے سے کرپشن سرایت کر گئی کہ مجھے کوئی انٹرویو یاد ہے تو بچوں سے خطاب کیا جا رہا تھا کہ جناب دیکھو بچوں, یہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے. یہ اگر آپ بھی ریکال کر لیں, بڑا ٹی وی پہ بھی چلا تھا. تو اس جو پرسپشن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے, اور یہ جو سرایت کر گئی ہے,
عمران خان میں جو ایک چیز صلاحیت جی ہاں، نہیں کی وہ جو ہمیں ٹھیک، نظر آتی ہے ٹھیک۔ کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور آخری نقطہ یہ کہ اسلام کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے پیش کریں جس میں پوری دنیا اور تمام کمزور لوگ جو ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ اسلام کے ذریعے ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔